السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا متن پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت اور احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تفسیر کا عنوان چل رہا ہے جو بڑا طویل اور تفصیلی عنوان ہے۔ آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3443 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن سورۃ الصف حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن کثیر عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن عبداللہ بن سلام قال قعدنا ونفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکرنا فقلنا لو نعلم ای الاعمال احب الی اللہ لعملناه فانزل اللہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال عبداللہ بن سلام فقرأها علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سلمۃ فقرأها علینا ابن سلام قال یحیی فقرأها علینا ابو سلمہ قال ابن ابی کثیر فقرأها علینا الاوزاعی قال عبداللہ فقرأها علینا ابن کثیر وقد خلف محمد بن کثیر فی اسناد هذا الحدیث عن الاوزاعی فروى ابن المبارک عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ہلال بن ابی میمونۃ عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن سلام عن ابی سلمۃ عن عبداللہ بن سلام وروى الولید بن مسلم هذا الحدیث عن الاوزاعی نحو روایت محمد بن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم چند صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا، آپس میں گفتگو کی کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے تو ہم ضرور بضرور اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، محبوب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اگر وہ کون سا عمل ہے ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم ضرور بضرور اس عمل کو اختیار کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں پڑھی۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام نے ہمیں یہ آیتیں سنائیں، یعنی جس راوی نے بھی اس حدیث شریف کو بیان کیا انہوں نے حدیث بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں اس کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ یحییٰ فرماتے ہیں ابو سلمہ نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت کی۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہمارے سامنے اوزاعی نے یہ آیتیں پڑھی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہمارے سامنے ابن کثیر نے آیتیں پڑھی۔ بہرحال جس راوی نے بھی اس حدیث شریف کو بیان کیا انہوں نے یہ آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کہا کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین عمل کون سا ہے، اگر ہم کو اس کی اطلاع ہو جائے، اس کا علم ہو جائے تو ضرور بضرور ہم اس عمل کو اختیار کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو اس میں مذمت بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔
تو مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بولے کم کرے زیادہ، بول کر نہیں کرنا ہے بلکہ کرنا ہے بغیر بولے کے، یہ ہر ایک مومن کو اپنا شعار بنانا چاہیے کہ وہ چاہے نیکی کے کام ہوں یا بھلائی کے کام ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام ہوں، ان کاموں کو بولنے کے بجائے کر کے دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مذمت فرماتا ہے ان لوگوں کی جو بولتے تو ہیں لیکن خود نہیں کرتے، صرف باتیں کرتے ہیں اور ڈینگے مارتے ہیں اور شیخیاں بگارتے ہیں، یا اس طرح کے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم ضرور کریں گے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، جو بات خود جو جس چیز پر خود عمل نہیں کرتے دوسرے کو وہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء اور جو مقررین ہیں، جو واعظین ہیں، جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخین ہیں، تو یہ لوگ اگر عمل نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو جو ہے ترغیب دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، اس کام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے دوسروں کو نصیحت کرنا کیا منع ہے اسلام میں؟ اگر خود عمل نہیں کر کے دوسروں کو جو ہے وہ دین کی بات بتائی جا رہی ہو، واعظ کے ذریعے، درس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، پھر جب ایک حدیث میں یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، روکنا، تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، پھر محدثین اس حدیث کے تشریح میں یہ فرماتے ہیں اور علماء کی جماعت اس پر متفق ہے کہ اگرچہ ہر مسلمان کے اوپر دو چیزیں لازم ہیں، ضروری ہیں، ایک جو علم حاصل کیا اس پر عمل کریں، دوسرا اس کو دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچائیں، اس کی اشاعت کریں، تبلیغ کریں، اس کو آگے پہنچائیں، اگرچہ کہ وہ عمل نہ کرے، عمل کرے گا تو بہت اچھا ہے، اثر بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر وہ عمل اس وجہ سے اگر وہ دین کی بات کو یا حضور کی حدیث کو یا دین اسلام کے پیغام کو اس غرض سے، اس وجہ سے دوسرے مسلمان تک نہیں پہنچا رہا ہے کہ میں خود اس پر عمل نہیں کرتا ہوں تو دوسروں تک آگے پہنچاؤں گا، تو پھر میں وہ جو آیت ہے، ایک آیت بھی ہے کہ تم ایمان والا وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کون سا عمل زیادہ اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اگر اس کے بارے میں ہم کو علم ہو جائے، اطلاع ہو جائے تو ہم ضرور عمل کریں گے، اور جب حکم آ گیا، غالباً جہاد کا حکم تھا، تو منافقین پیچھے ہٹ گئے، جہاد کرنے سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ پہلے تو بول رہے تھے کہ معلوم ہو جائے تو عمل کریں گے، اور جب معلوم ہو گیا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ جیسے عام طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل معلوم ہو جائے تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا، اور کوئی اس کی رہنمائی کیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کے بعد عمل نہیں کر رہا، تو بولتے کیوں ہوں؟ جو بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو عمل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو ایسی چیز کے بارے میں پہلے سے وہ نہیں کرنا چاہیے، دعویٰ وغیرہ۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کا کہ پہلے کہہ رہے ہیں اگر ہم کو معلومات ہو جائیں شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، بہرحال اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے احکام اگر ہم کو معلوم ہو جائیں ہم اس پر عمل کریں گے، معلوم ہونے کے بعد خاموشی اختیار کر لی، بالکل ایسے ہو گئے جیسے وہ کچھ ذکر ہی نہیں کر رہے تھے یا بولے ہی نہیں تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب معلوم ہو جائے، علم ہو جائے، اطلاع مل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے، اگر اس عمل کی اطلاع مل جائے تو جس طرح بول رہے ہیں اس بول پر، اس قول پر عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ علم کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان علم حاصل ہونے کے بعد اپنی معلومات پر عمل کرے، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم کا وارث بناتا ہے جن علوم کو وہ اب تک نہیں جانتا تھا، کہ علم پر عمل کرنے سے
اور جن چیزوں کا علم نہیں ہے بندے کو ان چیزوں کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے تو ایسے علماء کی بڑی سخت مذمتیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے موقع پر جب دوزخ کی بھی سیر فرمایا اور وہاں پر جو مختلف قسم کے عذاب جو دیے جائیں گے گناہ گاروں کو، ان عذاب کے مناظر کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ ان میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن امت کو بتانے کے لیے آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ مقررین اور وہ واعظین ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ایسی سخت وعید آئی ہے علماء کے لیے اگر وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ علم حاصل کرنا یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، ایک خوبی کی چیز ہے، اگر اس پر عمل ہو، علم کے ساتھ عمل ہو تو وہ سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم بلا عمل کشجر بلا ثمر، بغیر عمل کے علم ایسا ہی ہے جیسے درخت تو ہے لیکن پھل نہیں ہے۔ تو علم کی زینت انسان کی عمل سے ہے، اور عمل کر کے اگر کسی کو حکم دیا جائے تو اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور سامنے والا بھی فوراً قبول کرتا ہے، جبکہ ایک شخص عمل نہیں کر رہا ہے لیکن دوسرے کو دعوت دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا اثر اس پر نہیں پڑے گا، جیسا کہ بزرگان دین کے احوال سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، تیسرے نمبر پر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ البتہ اب اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو معلومات ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیگر احادیث شریفہ کو سب کو سامنے رکھ کر تمام محدثین کے اور شارحین کے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پر دو چیزیں لازم ہیں، ایک تو معلومات حاصل کر کے خود اس پر عمل کرنا، اور دوسری چیز جو باتیں اس کو معلوم ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا۔ تو ایک ڈیوٹی ہے خود عمل کرنا، اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دے رہا ہے، اور دوسری ڈیوٹی اور دوسری ذمہ داری ہے اس کی دوسروں تک پہنچانا۔ تو پہلی ذمہ داری ادا نہیں کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائے۔ جب میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں تو دوسروں کو کیا بتاؤں، اس طرح کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے روزہ بھی نہیں رکھنا چاہتا، رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کیوں نہیں رکھ رہا ہے پوچھا جائے تو کہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں سال بھر، تو روزہ رکھ کے کیا کروں؟ تو یہ ایسا ہی ہے، ایک فرض چھوٹنے سے دوسرا فرض چھوڑنا اس کے لیے وہ نہیں ہے، جس سے وہ مفر اختیار نہیں کر سکتا، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مستقل چیز ہے، الگ وہ ایک مستقل چیز ہے۔ نماز اپنی جگہ مستقل فرض ہے اور روزہ اپنی جگہ مستقل فرض ہے، نماز کے چھوٹنے سے روزہ بھی چھوڑ دے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی خود تو عمل نہیں کر رہا ہے لیکن دوسروں تک وہ بات پہنچا رہا ہے، اس کی بھی علماء کرام نے اور بڑے بڑے ائمہ محدثین اور شارحین نے تشریح فرمائی ہے کہ ہر ایک شخص کی دو ذمہ داریاں ہیں، پہلی ذمہ داری خود عمل کرنا ہے اور دوسری ذمہ داری لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانا ہے۔ تو اس لحاظ سے لما تقولون ما لا تفعلون کی جو تشریح ہے، یہ کہنا پہلے یہ کہنا کہ اگر ہم کو معلومات حاصل ہوں اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور بھلائی کے کاموں کے بارے میں تو ہم ضرور عمل کریں گے، لیکن جب معلومات ہو چکے ہیں، صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی، مختلف چیزیں بیان کی گئی، اس کے بعد بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ پہلے تو دعویٰ کیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ہم کو معلوم ہو تو ہم ضرور عمل کریں گے، معلوم ہونے کے بعد بالکل ایسے ہو گئے جیسے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا یا انہوں نے پہلے کچھ کہا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا اصل مفہوم۔ اس کا اصل مفہوم بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو معلومات ہو تو ہم ضرور عمل کریں گے، معلومات پہنچانے کے بعد بالکل انجان ہو جا رہے ہیں
ایسے ہو جا رہے ہیں جیسے وہ کچھ بولے ہی نہیں پہلے، یا انہوں نے کچھ وعدہ یا کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں۔ تو بہرحال ہر ایک فرد کی دو ذمہ داریاں ہیں، خود عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایک ذمہ داری کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائے اور دوسری ذمہ داری بھی چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 3444، سورۃ الجمعہ۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنی ثور بن زید الدیلی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزلت سورۃ الجمعہ فتلاها فلما بلغ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل یا رسول اللہ من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان فينا قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء۔ هذا حديث غريب وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ضعفه يحيى بن معين وقد روي هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه۔ وابو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع وثور بن زيد مدني ثور بن يزيد شامي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی، آپ نے اسے تلاوت فرمایا۔ جب ان الفاظ پر پہنچے، سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے ہوئے، سورہ جمعہ میں اس آیت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے انہی میں سے، یعنی عرب ہی میں سے، قریش ہی میں سے ایک معزز رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ان پر قرآن کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کو، ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ نے آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوتا جاتا پڑھ کر سناتے چلے جاتے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کرتے، تربیت، روحانی تربیت فرماتے، اور دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی دیتے ہیں، وآخرین منہم، اور ان میں سے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو لوگ ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کیے، ان سے نہیں ملے، ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا بھی تزکیہ فرماتے ہیں، اور ان پر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو ہم سے نہیں ملے؟ ان کی بھی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ بھی استفادہ کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے والوں سے استفادہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ہم میں موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا پر بھی ہو، انتہائی بلندی پر موجود ایک ستارے کا نام ہے ثریا، اگر ایمان ثریا پر بھی موجود ہو تو ان میں سے کئی لوگ اسے حاصل کر لیں گے، یعنی فارس کے لوگوں میں سے چند لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ ایک روایت میں ہے رجل من ابناء فارس، اگر علم ایمان ثریا پر بھی اگر لٹکا ہوا ہو، موجود ہو، تو فارس میں سے ایک شخص ضرور اس کو حاصل کر لے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے۔ شارحین حدیث اور محدثین کرام، بہرحال بڑے بڑے ائمہ، خود شافعی حضرات نے صراحت کی ہے کہ فارس کے لوگوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کا جو علم ہے، آپ کے علم کی جو انتہا ہے، بڑے بڑے محدثین اور اکابر شارحین حدیث نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فارس کے لوگوں میں کوئی بھی علمی اعتبار سے آپ کے مرتبے کا نہیں تھا۔ آپ نے جو علم حاصل کیا، اور ائمہ اربعہ میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، صحابہ سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہے، بلکہ آپ کی روایتیں بھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں متفق علیہ محدثین کا قول ہے، خواہ وہ شافعی حضرات ہوں یا مالکی ہوں، سب نے یہی کہا ہے کہ اس حدیث شریف میں فارس کا ایک شخص اس علم کو حاصل کر لے گا، اس ایک شخص سے مراد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں اور فارس کے رہنے والوں میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا، کوئی عالم آپ کے مقابلے کا نہیں تھا، آپ کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، عبداللہ بن جعفر علی بن مدینہ کے والد ہیں، یحییٰ بن معین نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری سندوں سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ ابو الغیث کا نام سالم ہے، یہ عبداللہ بن متی کے غلام تھے۔ ثور بن زید مدنی ہیں، اور ایک ثور بن یزید ہیں، وہ شامی ہیں۔ بہرحال اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف صحابہ کرام کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ صرف صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، بلکہ بعد میں آنے والوں کا بھی راز تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں، پھر ان سے بعد والے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، عرب کو بھی اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی۔ بہرحال یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت اور آپ کی شان کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے یہ حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ فرمایا کہ ثریا پر بھی اگر موجود ہو تو وہ شخص ضرور اس کو حاصل کر لے گا۔ ستارے کا نام ہے، انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، مطلب وہاں تک پہنچنا مشکل ہو، وہاں تک رسائی دشوار ہو، اس کے باوجود وہ شخص اس کو پالے گا، حاصل کر لے گا۔ تو یہاں پر صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ہے یا قیامت تک آنے والی حضور کی امت جو مطلب جو سائنس ترقی کر رہی ہے؟ نہیں، صرف سائنس کی طرف اشارہ بھی ہے؟ نہیں، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مراد ہے، کیونکہ یہاں پر بات چل رہی ہے تزکیے کی، تعلیم کی اور تربیت کی اور آیتوں کی تلاوت کی، دینی علم کی بات ہو رہی ہے۔ متفق علیہ قول ہے محدثین کا اور شارحین کا کہ اس حدیث شریف میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مراد ہے، کیونکہ آپ نے جو علم حاصل کیا کوفہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو تابعین تھے، بڑے بڑے تابعین تھے اور صحابہ کرام تھے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اسی لیے آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے، جبکہ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اپنے وقت کے نامور فقیہ اور محدث کہلائے۔ بہرحال آپ کی توجہ زیادہ تر مسائل کی طرف تھی، امت کی رہنمائی کی طرف تھی۔ امت جن مسائل سے درپیش ہو سکتی ہے، امت کو جن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، آپ نے اس طرف توجہ فرمائی اور اپنی 70 سالہ زندگی میں آپ نے 83,000 مسائل قرآن اور احادیث شریفہ سے نکال کر امت کے سامنے قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ آپ نے پیش کر دیا۔ حدیث نمبر 3445۔ اور فقہ کی اہمیت اور حلال اور حرام کو جاننے کا نام ہی تصوف ہے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں اور آپ کے مذہب کی ترویج و اشاعت اور آپ کے اقوال کی تشریح میں آپ کا بڑا حصہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تصوف میں اور تزکیہ نفس کے متعلق کوئی کتاب کیوں تصنیف نہیں کرتے؟ تصوف میں بھی کوئی کتاب لکھنا چاہیے تھا، آپ کی پوری توجہ فقہ پر ہی ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تصوف کے متعلق ایک کتاب لکھ دی ہے، وہ چھپ چکی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو ہمارے علم میں نہیں آئی، چھپ بھی چکی ہے اور اس سے لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، خرید و فروخت کی ایک کتاب لکھی ہے کہ جب تک حلال اور حرام معلوم نہ ہو اس وقت تک تصوف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زہد نام ہے حلال کو اختیار کرنے کا اور حرام سے بچنے کا، وہی کام میں نے انجام دے دیا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرعی احکام کی حلت اور حرمت، یعنی شریعت میں کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، یہ معلوم ہونا ہی اصل ہے اور بنیادی چیز ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام زہد ہے اور اسی کا نام طریقت ہے۔ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 3445، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا حسین عن ابی سفیان عن جابر قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ قائما اذ قدمت عیر المدینہ فابتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى لم يبق منهم الا 12 رجلا فیہم ابو بکر وعمر ونزلت هذه الآیہ اذا رأوا تجارة او لہوا انفضوا الیہا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جمعہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں مدینہ طیبہ کا ایک تجارتی قافلہ آ گیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ صرف 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ ان باقی ماندہ افراد میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اتفاق سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا۔ عرب میں عام طور پر یہ قافلوں کا رواج تھا، تجارتی قافلے آیا جایا کرتے تھے، تو اس وقت قحط سالی تھی غالباً۔ بہرحال صحابہ کرام کو اس کی ضرورت تھی، قافلہ آتے ہی فوراً وہ لوگ تجارتی قافلے کی طرف دوڑے تاکہ وہ لوگ بھی کچھ خرید لیں، کچھ حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو اس وقت تک آپ کی مجلس سے باہر نہ نکلنا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تأدیب فرمائی، ادب سکھایا اور بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں، خطبہ ہو رہا ہو یا کوئی اہم بات ہو رہی ہو دین کی، تو بلا اجازت جانا منع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں اجازت مرحمت فرمائیں اور جس کو چاہیں اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان میں سے جن کے لیے چاہیں اجازت مرحمت فرمائیں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ تو بہرحال اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی اہم بات ہو رہی ہو دین کی، اسلام کی، احکام شریعت کی، تو اس وقت دوسرے کاموں میں مصروف ہونا یا توجہ دوسری طرف رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ احکام شریعت جب بیان کیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں جب بیان کی جائیں تو پوری توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ خطبے کے موقع پر صحابہ کرام تجارتی قافلے کی طرف دوڑے، صرف 12 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ ان 12 افراد میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تجارت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اختتام فرماتا ہے سورہ جمعہ کے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، یعنی یہ لوگ تجارتی قافلے کی طرف دوڑے ہیں، تجارت وہ اناج خریدنے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے۔ آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نمازوں کے ذریعے ثواب ہے، مسجد میں رکنے کا جو ثواب ہے، یہ چیز بہتر ہے ان کے لیے لہو و لعب اور تجارت سے۔ تجارت ہے، لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے،
یہ مادی چیزیں ہیں اور یہاں ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قافلہ چلا گیا تو تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، روزی کے اسباب فراہم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حدیث نمبر 3446، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا حسین عن سالم بن ابی الجعد عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ احمد بن منیع نے بواسطہ حشیم، حسین، سالم بن ابی الجعد اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی، حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3447، سورۃ المنافقین۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن زید بن ارقم قال كنت مع عمی فسمعت عبد الله بن ابی بن سلول يقول لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل فذكرت ذلك لعمی فذكر ذلك عمی للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فدعاني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عبد الله بن ابی واصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله لم يصبني فجلست في البيت فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فأنزل الله إذا جاءك المنافقون فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله قد صدقك هذا حديث حسن صحيح۔ سورہ منافقون کی تفسیر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ تھا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی بن سلول کو سنا، یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، مدینہ طیبہ آمد سے پہلے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب رونق افروز ہوئے تو عبداللہ ابن ابی سلول کی امیدوں پر پانی پھر گیا، لوگ اس کو سردار بنانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ صرف ظاہری زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کو یہ کہتے ہوئے سنیں، کون؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے ہٹ جائیں، یعنی یہ جو غریب صحابہ ہیں، مسکین صحابہ ہیں، ان پر تم اپنی دولت خرچ مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رہتے ہیں، ہاں ان کے چلے جانے کے بعد کچھ خرچ کرنا ہو تو خرچ کرو، یہ بات کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے، وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اور قسم ہے اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف لوٹے واپس تو ضرور بضرور سب سے زیادہ عزت والا شخص مدینہ منورہ سے ذلیل شخص کو، سب سے زیادہ ذلت والے شخص کو نکال دے گا۔ تو یہ بات حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے چچا کو سنائی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ تصدیق کے لیے حضور کیا کیا، چونکہ زید بن ارقم سنے تھے یہ باتیں، ان کو بلا کر پوچھے ان کے چچا کے بیان کرنے کے بعد، تو انہوں نے آ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا، بلا کر پوچھا آپ نے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، قسم کھا کے جھوٹ بولے وہ لوگ۔ تو ظاہری اعتبار سے ظاہر پر فیصلہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور عبداللہ کو سچا کہا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے چونکہ وہ قسم کھا رہا ہے، اب قسم کھانے کے بعد اس کا اعتبار کر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ فرمائے۔ حضرت زید بن ارقم کو آپ نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا، ان کو جھٹلا دیا، اور عبداللہ رئیس المنافقین کو سچا کہا، یعنی یہ سچ کہہ رہا ہے چونکہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی جتنی مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب باہر جانے کے لیے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، سب مصروفیتیں وغیرہ چھوڑ دے کر اب گھر میں ہی غم زدہ ہو کر بیٹھے رہے۔ میرے چچا نے کہا، چچا بھی برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے، تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی جھٹلا دیا اور مجھ سے بھی نفرت کرنے لگے۔
میرے چچا نے کہا کہ اس کے سوا تمہارا کیا بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلا دیا اور ناراضگی ظاہر فرمائے. تم جا کر بولے لیکن کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کی بات مان لیے اور اس کو سچا قرار دیے اس کے قسم کھانے کی وجہ سے، اور تم کو جھوٹا قرار دیے، تمہاری بات نہیں مانی اور بظاہر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. بات بات میں قسمیں کھانا یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے. ہر بات میں قسم کھا کر وہ دنیا میں بری ہو جانا چاہتے ہیں، بچ جانا چاہتے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. بہرحال زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، پھر یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرما دی. یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو بہرحال زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی اللہ نے تصدیق فرمائی اور ظاہر فرما دیا کہ منافقین جھوٹے ہیں. وہ بات بات میں قسم کھاتے ہیں سزا سے بچنے کے لیے، دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے، لیکن آخرت کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. حدیث نمبر 3448. اس سے صحابہ کرام کا جذبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گستاخ، کوئی بدزبان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کھولے تو وہ لوگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. فوراً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا. سن کر انجان نہیں ہو گئے، خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کر دیا. نتیجے میں آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھٹلا دیا، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو جانثار صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق فرما دی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچے ہیں. منافقوں کے نام سے مستقل ایک صورت ہی نازل ہوئی جس میں منافقوں کی قبیح عادتوں کو اجاگر کیا گیا، بیان کیا گیا، یعنی خراب عادتوں کو، بات بات میں قسمیں کھانا اور مومنوں کو برا بھلا کہنا، ان پر لعن طعن کرنا، یہ منافقوں کی عادت ہے. حدیث نمبر 3448. حدثنا عبداللہ بن حمد حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی عن ابی سعید الازدی حدثنا زید بن ارقم قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان معنا اناس من الاعراب فكنا نبتدر اناء وكان الاعراب يسبقنا اليه فسبق اعرابي اصحابه فيسبق الاعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطاع عليه حتى يجيء اصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأوحى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصار فشجه. فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبرهم كان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب وكانوا يحضرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام فقال عبد الله اذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد وأنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد. قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرق أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرق أذني وضحك في وجهي. فقال أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. هذا حديث حسن صحيح. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ لڑی. ہمارے ساتھ کچھ بدوی بھی تھے، دیہاتی لوگ بھی تھے. یہ وہی واقعہ سیم اوپر جو ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے.
ہم پانی کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اعرابی ہم سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی اپنے ساتھیوں سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور اس نے حوض کو بھر دیا اور ارد گرد پتھر رکھے اور اوپر چمڑے کا بچھونا بچھا کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی ایک حوض کے پاس، بہرحال وہ پانی تھا حوض میں، پانی کے پاس پہنچ کر اس کے ارد گرد پتھر لگا کر اس پر چمڑے کا بچھونا بچھا کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بدوی ایک انصاری اعرابی کے پاس پہنچے، ایک انصاری صحابی وہ اس اعرابی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے اس کی لگام ڈھیلی کی، لیکن بدوی نے، دیہاتی نے نیا قبضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے پانی سے رکاوٹ کی اشیاء کو ہٹا دیا، اعرابی نے لکڑی اٹھائی اور انصاری کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے۔ یعنی ایک انصاری صحابی اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض کے پاس پہنچے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، تو وہ دیہاتی وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا، پانی پینے کے لیے موقع نہیں دیا، تو یہ صحابی خود اتر کر کیا کیا، پانی کے پاس سے رکاوٹ کی جو چیزیں تھیں، پتھر وغیرہ ہٹا دیے اور اونٹ کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس اعرابی کو غصہ آیا اور اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور انصاری کے سر پر مار دیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ پھر وہ عبداللہ بن ابی کے پاس آئے وہ شخص اور سارا واقعہ سنایا، تو وہ اس کے دوستوں میں سے تھا۔ اچھا، وہ جو شخص تھا اونٹ کو جو پانی پلایا، وہ رئیس المنافقین کے دوستوں میں سے تھا، انصاری تھا اور اس کے دوستوں میں سے تھا۔ اس نے جا کر رئیس المنافقین سے سارا واقعہ بیان کیا، تو اس نے کہا، عبداللہ ابن ابی کو غصہ آ گیا، رئیس المنافقین کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ مت کرو جب تک کہ وہ اعراب آپ سے الگ نہ ہو جائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں کوئی چیز خرچ مت کرو، کھانے پینے کی چیزیں مت دو، اور جب وہ آپ کے پاس سے الگ ہو جائے، منتشر ہو جائے، تو کھانے کے وقت بدوی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے تھے۔ تو رئیس المنافقین نے کہا کہ ان بدویوں کو سبق سکھانے کے لیے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہیں اس وقت تک کھانے پینے کی چیزیں پیش نہ کرو، دستر نہ بچھاؤ، البتہ جب وہ منتشر ہو جائیں، آپ کے پاس سے چلے جائیں، تو اس وقت دستر بچھا کر کھانا کھاؤ۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا، جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جائیں اس وقت کھانا لاؤ، تاکہ آپ اور آپ کے ہم مجلس کھانا کھائیں۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اس کے دل میں بغض تھا، نفاق تھا، وہ گستاخ تھا، انتہائی بدزبان تھا، اگر ہم مدینے کی طرف لوٹے تو معزز ذلیل لوگوں کو باہر نکالیں گے۔ اعز کہہ کر اپنی ذات مراد لیا، سب سے زیادہ عزت والا، اپنی ذات مراد لیا، اور ازل سے نعوذ باللہ من ذلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مراد لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ منافقین اپنے آپ کو زیادہ معزز عزت والے سمجھتے ہیں، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ وہ ظاہری شان و شوکت کو عزت سمجھتے ہیں، یہ ظاہری شان و شوکت عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس مقام و مرتبہ ہونا یہی قابل احترام ہے اور یہی عزت والی چیز ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذلک اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم مدینے کی طرف لوٹے تو معزز ذلیل لوگوں کو مدینے کے باہر کر دیں گے، نکال کر ان کو ہٹا دیں گے وہاں سے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، میں سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے عبداللہ ابن ابی کی بات سن لی اور پھر اپنے چچا کو بتا دی۔ میرے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ساری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلا بھیجا، اس نے قسم کھائی اور انکار کر دیا، قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اور ان لوگوں کو جھٹلا دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی اور میری تکذیب فرمائی۔ ظاہری اعتبار سے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر ایک شخص پر الزام ہو اور وہ قسم کھا کر کہے کہ اس نے ایسا کام نہیں کیا ہے یا ایسی بات نہیں کہی ہے، تو ظاہری اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے کوئی گواہ نہیں تھے، انہوں نے اکیلے یہ بات سنی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی بنیاد پر رئیس المنافقین کی تصدیق کر دی اور آپ کی تکذیب فرما دی، آپ کو جھوٹا کہا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں، میرے چچا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ تھا؟ حضور تو تم سے ناراض ہو گئے اور تم کو جھوٹا قرار دیا، یعنی تم سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بیان کر کے تم کوئی مقام و مرتبہ حاصل کریں گے، یا کیا مقصد تھا تمہارا نہیں معلوم، لیکن نتیجہ کیا ہوا تم ذکر تو کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رئیس المنافقین کی تصدیق کی، تم کو جھٹلا دیا اور تم سے ناراضگی کا اظہار کیے، اور مسلمانوں نے بھی تمہاری ہی تکذیب کی، مسلمان بھی تمہاری بات کا اعتبار نہیں کیا، اس کی بات مان لیے، کیونکہ وہ منافق تھے، جھوٹی قسم کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی اہمیت وقات یا اللہ کا ڈر اور خوف ان کو نہیں تھا، اس لیے وہ بلا جھجک جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں مجھے اتنا صدمہ ہوا جتنا کسی کو نہ ہوا ہوگا، اس واقعے کے بعد مجھے اتنا غم ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ کسی کو نہیں ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہیں وہ مجھ کو جھٹلا دیا اور مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس وقت سے صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے بے حد صدمہ ہوا، آج تک کسی کو ایسا صدمہ نہیں ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا کہ میں نے غم کی وجہ سے اپنا سر جھکا دیا، اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے کانوں کو ملا یعنی میری گوش مالی کی، میرے کانوں کو موڑا اور میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ فرماتے ہیں مجھے اس کے بدلے دنیاوی زندگی بھی پسند نہ تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے جھٹلا دیے تھے اور برہمی کا اظہار فرمائے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کانوں کو موڑا اور صرف میری طرف دیکھ کر مسکرائے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی بھی مجھے پسند نہیں تھی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کے بدلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد چاہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ایسے جانثار صحابہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ایسے صحابہ حضور کی ناراضگی ہرگز مول لینا نہیں چاہتے تھے، اگر کبھی ناراض ہو جاتے اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک حضور راضی نہیں ہوتے اس وقت تک ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت رہتی تھی۔ چنانچہ جب مسکرائے دیکھ کر تو بے انتہا خوشی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی زندگی بھی پسند نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ میرے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا مجھ سے کچھ فرمایا تو نہیں، صرف میرے کان کو موڑا اور تبسم فرمایا، اور کچھ کہا تو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی میں نے وہی بات کہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی تھی۔ صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافقین پڑھ کر سنائی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وحی نازل ہو گئی تھی اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی اللہ نے تصدیق فرما دی، اور منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے پول کھول دی کہ یہ بات بات میں قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ زید بن ارقم جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے، منافق صرف دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے اظہار خوشنودی فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور آیتیں سورہ منافقون کی آیتوں کی تلاوت کر کے آپ نے سنائی۔ لیکن اس میں ناراض ہونے کی وجہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ رئیس المنافقین قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی، تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جھوٹے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ بھئی جب یہ شخص قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو انہوں نے جھوٹ کہا ہوگا یا ان سے غلطی ہو گئی ہوں گی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ناراض تھے۔ لیکن جب قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو اطلاع دی گئی کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سچے ہیں، اور منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ذریعہ بنا لیا ہے دنیا کی سزا سے، دنیا کے عذاب سے بچنے کا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اپنی قسموں کو اپنی جان بچانے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا، اب ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیجیے۔ حدیث نمبر 3449، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن ابی عدی قال انبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله فلامني قومي فقالوا ما أردت إلى هذه فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأتيته فقال إن الله قد صدقك قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ تبوک میں عبداللہ ابن ابی نے کہا اگر ہم مدینہ طیبہ کی طرف لوٹے تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ منورہ کے باہر نکال دیں گے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قسم کھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ حضرت زید فرماتے ہیں مجھے میری قوم نے ملامت کیا، کوسا، برا بھلا کہا اور کہا تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہاری وجہ سے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر گئے، اب ناراض ہو گئے ہیں۔ میں گھر آیا اور نہایت غمناک اور افسردہ حالت میں سو گیا۔ حضرت زید بن ارقم گھر واپس ہوئے، نہایت غمزدہ تھے، اسی حالت میں آپ سو گئے، نیند آ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے یا میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی، ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، منافقین کیا کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ جائیں، اس وقت تک خرچ نہ کرو۔ یہ رئیس المنافقین نے اپنے ماتحتین کو یہ حکم دیا تھا۔ تو بہرحال حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی اور منافقوں کی پول کھول دی۔ حدیث نمبر 3450 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار سمع جابر بن عبد اللہ یقول كنا في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بني مصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية فقالوا رجل من المهاجرين كسع رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال وقد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخذل أصحابه وقال غير عمرو فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہمیں غزوے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، سفیان راوی کہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے غزوہ بنی مصطلق تھا، ایک مہاجر نے انصاری کو تمانچہ مارا، مہاجر نے دیگر مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا اور انصاری نے انصار کو بلا لیا، ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو طلب کر لیا۔ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا جاہلیت کی پکار کیوں؟ دور جاہلیت کا طریقہ تھا ایک قبیلے پر کوئی دوسرا شخص ہاتھ اٹھاتا، ایک قبیلے کو دوسرا شخص مارتا دوسرے قبیلے کا، تو ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا اور جمع کرتے، وہ لوگ سب جمع ہو کر پھر جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی۔ تو یہ کیوں جاہلیت کی پکار رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا واقعہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تمانچہ رسید کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عادت چھوڑ دو، یہ نہایت بری بات ہے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی سلول نے سنا تو کہنے لگا کیا انہوں نے یہ کہا ہے، ایسا کیا ہے؟ وہ جس انصاری کو تمانچہ مارا گیا تھا اس کا تعلق ابن ابی سے تھا، رئیس المنافقین سے، اس کے ساتھیوں میں سے تھا وہ، تو اس کو غصہ آ گیا کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے مہاجرین کی مدد کی ہے، جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کا سپورٹ کیا، وہ ہمارے ہی خلاف جا رہے ہیں، ایسا کیے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو ضرور بضرور عزت والے لوگ ذلیل و خوار لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت مرحمت فرمائیے، یہ منافق ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا، اجازت عطا فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس وجہ سے نہیں کہ وہ
واجب القتل نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، گستاخ رسول ہے، لیکن کیوں چھوڑ دو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایک شخص جو بظاہر کلمہ گو ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور تم اس کو قتل کر دو گے تو دنیا والے یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کراتے ہیں۔ لوگ کہیں ایسی بات نہ کہیں، ایسی تہمت سے بھی بچنا چاہیے۔ حالانکہ اگر اس کا قتل کیا جائے تو وہ مباح الدم ہے، واجب القتل ہے، گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے، لیکن مصلحتاً اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ کہیں لوگ اس طرح کا الزام نہ دیں۔ لیکن کیا آج اسی بات پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سب احکام کے لیے اسلامی سلطنت ہونا لازم ہے، شرط ہے احکام نافذ کرنے کے لیے، ورنہ اب یہ ہندوستان ہے، بہت سارے برائیوں کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تلوار کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ بہت سارے حدود ہیں، قتل و غارت گیری ہے، کوئی قتل کرتا ہے، آئے دن نت نئے واردات قتل کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہر ایک میں حد جاری کی جائے گی؟ یہ ہندوستان ہے، دارالاسلام نہیں ہے، جہاں دارالاسلام ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، غلبہ مسلمانوں کا ہو، اقتدار اسلامی سلطنت ہو، وہاں پر تب حدود نافذ کیے جائیں گے، ورنہ حکم تو واجب القتل آج بھی ہے۔ گستاخ رسول کا حکم یہی ہے کہ تمام مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے پر سونتی ہوئی تلوار میان سے نکالی ہوئی۔ تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ یہاں حکمتاً مصلحتاً کیوں روکا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرے راوی کہتے ہیں، ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو سچے عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، فرمایا خدا کی قسم تم مدینہ طیبہ نہیں جا سکتے جب تک کہ تم اقرار نہ کرو کہ تم خود ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معزز، مکرم، محترم ہیں۔ یعنی اپنے باپ کو بول رہے ہیں، تم اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی زبان سے یہ اقرار نہ کرو کہ ازل سے مراد تمہاری ذات ہے، تم سب سے بدترین ذلیل و خوار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز، محترم اور مکرم ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ اقرار کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک محبت کا ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو تمام رشتوں کو ختم کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ صحابی رسول جو سچے عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آتی ہے، آپ کے ساتھ عقیدت کی اور وابستگی کی، تو وہ لوگ رشتہ داریوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند جو جنگ بدر میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ بیٹے کا دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ جنگ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن پدری محبت غالب آ گئی، باپ کی محبت غالب آ گئی، اور میں اپنی تلوار روک دیا۔ اس وقت آپ کو قتل کرنے سے، شہید کرنے سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہاری عارضی رشتہ داری ہے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو بچ نہیں سکتے تھے۔ اسلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے، اس رشتے کے مقابلے میں ہم خونی رشتوں کو بھی ترجیح دینے والے نہیں ہیں۔ اور ایک واقعہ ایسا ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک امت کے ایک امین ہوتے ہیں، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بھی والد ان کے مقابلے میں آئے، غالباً جنگ بدر میں، لیکن آپ نے میدان جنگ میں اسلام کی خاطر اپنے والد کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، کیونکہ اسلام سے جو رشتہ ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس محبت اور اس رشتے کے آگے کوئی رشتے وغیرہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ جانثاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور اس ضمن میں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔
حدیث نمبر 3451 حدثنا عبد بن حمید حدثنا جعفر بن ابن اخبرنا عوف اخبرنا ابو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه ويجب عليه فيه زكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتلو عليك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق إلى قوله والله خبير بما تعملون قال فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال 200 فصاعدا قال فما يوجب الحج قال الزاد والبعير۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہو کہ بیت اللہ شریف کے حج کو پہنچ سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا، واپسی کی خواہش کرے گا۔ ایک شخص نے کہا اے ابن عباس اللہ تعالیٰ سے ڈریے، آپ کیسی تشریح کر رہے ہیں، کیسی تفسیر کر رہے ہیں، واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے، قیامت کے دن کفار تمنا کریں گے کہ مولا تو ہم کو دوبارہ واپس لوٹا دے دنیا میں تو ہم ضرور بضرور نیک عمل اختیار کریں گے۔ یہ دوبارہ واپس ہونے کا عقیدہ اور دوبارہ واپس ہونے کی آرزو تو کفار کریں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو، بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود وہ ان دو فریضوں کی ذمہ داری ادا کر کے سبکدوش نہ ہو، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے یا حج بیت اللہ کی سعادت اس پر فرض ہو چکی ہو، اس کے باوجود استطاعت رہنے کے باوجود حج ادا نہ کرے، تو ایسے شخص مرتے وقت تمنا کریں گے کہ دوبارہ ان کو دنیا میں زندگی دی جائے تاکہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کریں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کے جواب میں فرمایا میں اس کے متعلق تم پر قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوبارہ واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ کیسے مسلمان؟ جن پر حج فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، صاحب استطاعت تھے، مال و دولت تھی، اس کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ لوگ بھی تمنا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مال و دولت کی وجہ سے، آل اولاد کی وجہ سے جو ذکر اللہ سے غافل ہو جائے، نمازوں سے غافل ہو جائے، اللہ کے دین کے کاموں سے غافل ہو جائے تو یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اولاد اور مال انسان کے لیے کبھی غفلت کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ذکر سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ پورا خرچ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، اس میں سے بعض جو تم پر فرض ہے، واجب ہے، وہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے قریبی مدت کے لیے ڈھیل دے تو میں ضرور صدقہ کروں گا۔ یعنی جب موت آئے گی اس وقت تمنا کرے گا، آرزو کرے گا بندہ تھوڑی سی مہلت اگر مجھے مل جائے، تھوڑا سا موقع اگر مجھے مل جائے تو میں صدقہ کروں گا، خیر خیرات کروں گا، لیکن خیر خیرات کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز آگے نہیں بڑھاتا، پوسٹ پون نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، 1 منٹ آگے اور 1 منٹ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب پھر اس شخص نے پوچھا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور حج کب فرض ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب مال 200 درہم تک پہنچ جائے۔ 200 درہم یعنی اب اس زمانے میں سمجھیے 5 تولے 2.5 ماشے سونا یا 36.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی کے بقدر مال ہو، روپیہ پیسہ ہو نقدی کی شکل میں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور حج کب فرض ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا زاد راہ اور سواری، یعنی حج کو جا کر آنے کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک جا کر آنے کا خرچہ ہو اور اہل و عیال کے لیے بھی اتنا خرچہ نان نفقہ دے کر وہ جا سکنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ حدیث نمبر 3452 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن ثوری عن یحیی بن ابی حیۃ عن الضحاک عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه هكذا روى ابن عیینۃ وغیر واحد هذا الحديث عن ابی جناب عن الضحاک عن ابن عباس قوله ولم يرفعه وهذا صح من روایت عبد الرزاق وابو جناب القصاب اسمه یحیی بن ابی حیۃ وليس هو بالقوی في الحديث۔ عبد بن حمید نے بواسطہ عبد الرزاق ثوری، یحیی بن ابی حیۃ، ضحاک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ابن عیینہ اور دوسرے لوگوں نے اسی طرح یہ حدیث
بواسطہ ابو جناب اور ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کی۔ عبد الرزاق کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو جناب قصاب کا نام یحییٰ بن ابی حیہ ہے اور وہ حدیث میں قوی نہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید کی کہ مال اور اولاد اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے خرچ کرنے کی، زکوٰۃ فرض کی ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود اگر وہ ان دو فریضوں کا انجام نہ دے تو وہ بھی تمنا کرے گا دوبارہ دنیا میں آنے کی یا مزید مہلت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آئے گی۔ اور موت کے بارے میں شعراء کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لوگ سامان اسباب جمع کر رہے ہیں، مال و دولت جمع کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے شان و شوکت کی تمام راحتیں اور اسباب فراہم کر رہے ہیں، لیکن 1 منٹ کی بھی ان کو خبر نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، مال و دولت والا ہے، لیکن اچانک موت آ سکتی ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آگاہ کوئی بشر اپنی موت سے نہیں، کچھ ایسا ایک مفہوم ہے کہ کوئی بھی بشر اپنی موت کے وقت سے آگاہ نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا رکھا ہوا ہے، لیکن 1 منٹ کی بھی اس کو خبر نہیں ہے۔ اب باہر نکل رہا ہے کوئی شخص، لیکن گھر واپس آئے گا یا نہیں پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہذا غافل نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے ہر ایک فرض سے اس کو سبکدوش ہونا چاہیے، آج کل پر اس کو نہیں ٹالنا چاہیے، بلکہ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ تندرستی دے، مال دے، صحت دے، اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی اس کو صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج حدیث نمبر 3443 سے ہم شروع کیے تھے آج کی نشست۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3452 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے اور صحت عاجلہ سے سرفراز فرمائے۔ خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے مولوی سید محمد امان اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا کرے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ مستقیمہ دائمہ عطا فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے، دنیاوی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، دین و دنیا کی ہر ترقی سے سرفراز فرمائے اور اہل و عیال کو صحت و عافیت سے رکھے، تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ و مأمون رکھے، ہر ایک کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، تمام حاجات کی تکمیل ہو اور تمام پریشانیاں دور ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔